اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان لعین سے اللہ کی پناہ۔ جو انتخابات 8 فروری کو پاکستان کی سرزمین پر ہوئے، ان انتخابات میں جو جرائم کیے گئے، جو گھپلے کیے گئے، جو مجرمانہ عمل کیا گیا، جو جھوٹ بولا گیا، جو فراڈ کیا گیا، وہ اظہر من الشمس ہے۔ پہلے ہی پارٹیوں کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن ایک مجرم کمیشن ہے، یہ ظالم ہے اور کسی پارٹی اور کسی شخصیت کے خلاف ہر فراڈ جائز سمجھتا ہے، ہر مکر، ہر فریب، ہر جبر، ہر ظلم اس نے اختیار کیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انصاف پارٹی کہتی کہ اس کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہونے دیے جائیں گے، پہلے اس کو برخاست کیا جائے، ان فراڈیوں کو، ان مکاروں کو، ان جھوٹوں کو، امریکی کتوں کے پلوں کو پہلے برخاست کیا جائے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، کیونکہ آزاد الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ہر کوشش اس الیکشن کمیشن کے مجرموں نے، کیونکہ ان کے اوپر جو مسلط ہیں، امریکی ایجنٹ کا لفظ بولوں یا امریکی کتے کہوں، کیا کہوں، واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنے گندے، اتنے ناپاک، اتنے زہریلے جانور ہیں کہ ان کے لیے لغت میں الفاظ مشکل ہیں۔ قرآن میں کیونکہ بعض لوگوں کو تشبیہ دی گئی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس لیے یہ مثال استعمال کر لی جاتی ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن جرائم کی پوٹلیاں رکھتا ہے۔ اس نے جو ظلم کیا صاحب پارٹی پر، جس طرح اس کو توڑنے میں لگا رہا، جس طرح اس کو محروم کیا اس کے حق سے، اس کا بلہ چھینا، اس لیے نہیں چھینا کہ کوئی قانونی پہلو تھا، وہ بدماش گنڈے اور مجرم تھے جنہوں نے یہ عمل اس لیے کیا کہ پارٹی کو ختم کر دیا جائے، پارٹی کے عنوان سے اور اس کے نشان پر کوئی لڑ نہ سکے۔ اور افسوس ہے کہ بھائی جبر کی ایک چکی میں پسنے والے جو مظلوم ہیں، جن کو ہر وقت یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جیلوں میں مار دیں گے، سڑا دیں گے، ڈنڈے ماریں گے، جن کے یہاں کسی کا کوئی احترام نہیں، کوئی ادب نہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جنہوں نے عورتوں کو مارا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ اتنے گندے مجرم کہ دنیا میں شاید ایسے مجرم نہ ہوں گے۔ جتنا پاکستان کو بدنام کیا اس ٹولے نے، اس گینگ نے، گنڈوں کی اس بھیڑ نے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی قوم کے اندر شرم اور غیرت کا کوئی سیلاب آئے اور کوئی انقلاب آئے تو ان کے خاتمے کے بغیر قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو بہرحال یہ سارے جرائم کیے گئے تھے کہ الیکشن ہو ہی نہ سکے، ان کا پارٹی محروم ہو جائے، لیکن ہر چیز کا جواب سوچا گیا اور کوئی نہ کوئی بات اللہ نے دل میں ڈالی اور لوگ پوری ہمت اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور عوام سے اپیل کی گئی، تو عوام نے دکھا دیا کہ ہم مظلوموں کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ہیں جو آزادی چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک آزادی کے لیے لاکھوں انسانوں کی جانیں پیش کی، اب دوسری آزادی کی ضرورت ہے۔ 70 سال تک جس طرح غلام بنا کے رکھا گیا، جس طرح دبا کر کچل کر رکھا گیا، جس طرح امریکہ کا ڈنڈا سر پہ مسلط رہا اور 60-70 ہزار لوگوں کی جانوں کو پیش کرنا پڑا امریکہ کی غنڈہ گردی کی وجہ سے، اسے آزادی فرض تھی، جس کے اندر بھی اسلام کی رمق ہے۔ وہ کسی بھی طاقت کا غلام نہیں رہ سکتا۔ جس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی الوہیت کو مانا ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر جھکایا ہے، وہ کسی کو آقا نہیں مان سکتا، یہ لازمی بات ہے۔ لیکن حیرت ہے، علماء پر حیرت ہے مجھے، جو ہر وقت دین پڑھاتے ہیں، قال اللہ قال الرسول، اور جس نظام کے ماتحت رہتے ہیں وہ لادینی نظام ہے، وہ صہیونی نظام ہے، وہ امریکی نظام ہے، وہ بندروں سوروں کو نظام ہے، لیکن پھر یہی کہیے کہ جبر کی حالت میں زندگی ہی کاٹ رہے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ چلو قال اللہ قال الرسول کا سہارا تو ہے، ورنہ تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ مجرم پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، شہید کر دیں گے، ان کا یہی کام ہے، دنیا بھر میں یہی ہوتا رہا۔ تو اس لیے جو کوششیں کی گئیں عوام نے ناکام کر دیا، اور عوام کی ایسی بھیڑ لگی، ایسی لائنیں لگی، ایک جوش کے ساتھ، ایک غیرت کے ساتھ، ایک حمیت کے ساتھ، کہ جو پولنگ اسٹیشن تھے اس میں جو کارندے بیٹھے تھے،
مجرموں کے کارندے، خبیثوں کے کارندے، الیکشن کمیشن کے جرائم پیشہ افراد کے جو کارندے بیٹھے تھے وہ سب سکتے میں تھے، وہ حیران تھے کریں تو کیا کریں، کیسے روک دے بھیڑ کو۔ لیکن انہوں نے اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے پولنگ کو دھیمے کر دیا، رفتار کو سست کیا کہ زیادہ ووٹ نہ پڑنے پائیں، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کس کا اسٹیشن بھرا ہوا ہے، کس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، لوگوں میں جذبہ کیا ہے، یہ وہ سمجھ گئے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی رفتار دھیمی سست کی کہ الیکشن میں ٹھیک سے ووٹ نہ پڑ سکیں، اور اس طرح کرتے کراتے لاکھوں انسان باقی رہے پورے ملک میں، اور 5 بجے پولنگ اسٹیشن بند کر دیے گئے کہ بھئی وقت ہو گیا۔ وقت نہیں ہوا، یہ فرض تھا، فرض کہ ہر شخص کو ووٹ دیا جائے گا چاہے رات کے 10 بج جاتے، یہ قانون کا مطالبہ ہے۔ 5 بجے کا وقت کوئی فرض نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ انسانوں کے درمیان، یہ مجرموں نے وقت رکھا تھا کہ اس وقت کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے تاکہ ووٹ زیادہ نہ پڑنے پائے۔ اور پھر اب نتائج کا جب اعلان کرنا تھا، 5 بجے سے نتائج کا اعلان کرنا تھا، تو اس کو ٹالنا شروع کیا، مختلف آزار کرنے شروع کیے، جو جرم خود کیا کہ نیٹ روک دیا، بجلی بند کر دی، یہ ساری سازشیں کرتے رہے، اور پھر عذر لنگ کرتے رہے یہ جھوٹے لپاڑیے بدماش فراڈیے، جن کے بارے میں اب پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ فراڈیے ہیں، لیکن سروں پر مسلط کر رکھا ہے، ڈنڈے نے مسلط کر رکھا ہے، ایک طاقت نے مسلط کر رکھا ہے، تو وہ ٹالتے رہے۔ ان کو 10 بجے تک نتائج دینے تھے، زیادہ سے زیادہ رات کے 2 بجے تک لازماً ان کو سارے نتائج دینے تھے، لیکن ان کے ارادے دوسرے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، اور زبردست طریقے پہ جیت رہی ہے، اس کو 200 سیٹیں مل جائیں گی، اس لیے اب کیا کیا جائے۔ اور جو ان کا لایا ہوا تھا، جو ایک مجرم لندن سے لایا گیا تھا، جس نے صہیونیت کے حصار میں زندگی گزاری تھی، اور اس نظام کو یہاں برپا کرواتا رہا اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے مجرموں کے ذریعے، جو 1.5 سال کی حکومت تھی بندروں سوروں کی، ان کے ذریعے جو کرواتا رہا۔ پھر ایک چڑیل حکومت لائی گئی، ایک مجرم نگراں حکومت، اس کے ذریعے وہ سارے جرائم، غنڈہ گردی ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر انہی سے وصول کرنا تھا۔ تو وہ جو لیڈر تھا، سب سے بڑا لیڈر نواز شریف جس کا نام ہے، وہ 2 جگہ سے کھڑا ہوا، دونوں جگہ سے ہارا، اور یہ واضح ہو گئی بات، لیکن نتیجے روک دیے گئے، اور ایسے روکے گئے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو دھکے دے کے نکالا گیا، دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو، بالخصوص پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکالا گیا کہ یہ دیکھ نہ سکیں کہ جرم کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، فراڈ کیسے ہو رہا ہے، یہ اس کے شاہد نہ بن سکے۔ لیکن بہت سی جگہوں پر ان کا فراڈ، ان کا جعلی پن، ان کی دجالیت کھل کے سامنے آ گئی، اس لیے کہ بھول گئے یہ اپنے اس مقصد کی خاطر کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہے، شرافت بھی کوئی چیز ہے، قانون بھی کوئی چیز ہے، رونتے چلے گئے ہر چیز کو، کیونکہ ان کو اپنی تعداد بھی بڑھانا تھی، اور اپنے صنم کو نصب کرنا تھا پوجا پاٹ کے لیے۔ تو انہوں نے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس ہارے ہوئے انسان کو جتوایا، اور اس کے بعد ان کی صرف 20-25 سیٹیں تھی، صرف ان سیٹوں کو بڑھانا تھا، 60-70 تک لے جانا تھا۔ 50 سیٹوں میں کھلا فراڈ کیا گیا، جو ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے ثبوت ہے، جو کہا جاتا ہے ان کے قانون کے مطابق کہ صاحب ایک کاغذ 45 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں ساری تفصیل نتیجے کی دے دی جاتی ہے، کہا گیا تھا کہ اس کو ضرور لینا ہے، اور لیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو کچھ الیکشن کمیشن کی طرف سے اپنے مکار شیطانی کارندوں کی طرف سے تیار کیا گیا نتیجہ وہ دوسرا ہے۔ تو اب جس نتیجے کو رات کے 2 بجے تک آ جانا تھا، وہ نتیجہ پوری رات گزرنے پر نہیں آیا، پھر پورے دن چلتا رہا، اس لیے کہ ظاہر کہ جعلی ووٹ تیار کر رہے تھے، جعلی حسابات تیار کر رہے تھے، آرڈر کہیں سے آ رہے تھے، ان آرڈروں پر عمل کر رہا تھا، یہ سب کچھ دنیا نے دیکھا،
اور وہ چینل والے خبیث گندے ناپاک مجرم جو دوسری خبریں دیتے رہے، جو ان کی خبریں دیتے رہے، بندروں کی جو خبر دیتے رہے، کتوں پلوں کی خبر دیتے رہے، ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے، خوب ظاہر ہے کہ وہ لڑکے، وہ لڑکیاں، وہ بڑے بڑے دانشور اتنے گندے ہیں، نالی کے کیڑے جن پر اللہ کی لعنت رات بھر رہی، دن بھر رہی، اور وہ جھوٹ کو پھیلاتے رہے۔ اس طرح کے حکومت اب نون لیگ کی بن رہی ہے، اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حکومت بنائیں گے۔ جو پلاننگ تھی، جس پلاننگ کو عوام نے توڑ دیا، بکھیر دیا، رون دیا، لیکن یہ جعلی قسم کے لوگ، یہ دجالی نظام امریکی کتوں کے ہاتھوں جو برپا کیا گیا، یہ اس دجل میں لگا رہا، اور اس نے نتیجے کو بدلنا شروع کیا۔ اب اتنا زیادہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے کہ یہ کہہ دیتے کہ نہیں نون لیگ کے 100 ہیں اور جو انصاف پارٹی ہے اس کی 50 ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی ان کو لگ رہا تھا کہ وہ تو پھر پھٹ جائیں گے اور ان کا یہ جھوٹ سب کو معلوم ہو جائے گا۔ چھپا چھپا کے جھوٹ بولتے رہنا، دجالیت اسی کا نام ہے، دجل اسی کو کہتے ہیں۔ پوری دجالیت کے ساتھ ان مجرموں نے نتائج کو تبدیل کیا، اور ظاہر ہے کہ اب مقدمے دائر ہو رہے ہیں، لیکن ڈر ہے، لومڑی صفت ججوں سے ڈر ہے، کیونکہ وہ نظام اسی نظام کے تابع ہے جو صہیونی نظام ہے، اسی نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے۔ تو خطرہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، انصاف پارٹی کو اپنا انصاف کا نظام بھی بنانا پڑے گا، دنیا تبدیل کرنی پڑے گی، آزادی پورے طور پر حاصل کرنی ہوگی، اس کے لیے جو بھی قربانی دینا پڑے۔ بہرحال نتیجہ جعلی ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، ایک فراڈی حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن عدالتوں میں مقدمے دائر ہو رہے ہیں، اور ان عدالتوں میں مقدموں کے دائر ہونے کے بعد فیصلہ کرنا اگرچہ آسان نہیں ہے، وہ گلے کی ہڈی ہے، لیکن ججوں کو بھی بہرحال جھکنا ہے، اور عوام کی بات کے سامنے ان کو کوشش یہ کرنا ہے کہ صحیح فیصلہ دیں، ورنہ وہ بھی کہیں کے نہیں رہ جائیں گے، جس گلی میں نکلیں گے، جہاں بھی ظاہر ہوں گے، سوائے گالیوں کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اتنا بدنام کیا ہے ان خبیثوں نے ایک ملک کو جس کا نام رکھا تھا پاکستان، اور اس کو نجسستان بنایا ان خبیثوں نے۔ لیکن عام طور پر وہ طبقہ جس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو بدلے اور تطہیر کا عمل کرے، لیکن وہ اپنے پیشے میں، اپنے شغل میں مشغول ہے، اس کو یہ فکر نہیں، یوں کہیے یا یہ کہیے کہ وہ بھی تابع ہے، وہ بھی انہی کا حاشیہ ہے۔ اور خاص طور پر جبہ و دستار والے ایسے نمایاں ہیں کچھ جو عبداللہ ابن ابی ہیں، اس دور کے عبداللہ ابن ابی ہیں، اور اس کا ٹولہ ہے جو اس شکل میں آتا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جسم بڑے اچھے لگے گا شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہیں، حضرت پیر ہیں کسی خانقاہ کے۔ انہی شکلوں میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کے لوگ آتے تھے۔ آج بھی یہ ایک بڑا المناک منظر ہے، افسوسناک صورتحال ہے، اور ان سب کے مل جانے سے جو نظام ہے امریکی صہیونی مجرمانہ قاتلانہ، اس کو ہٹایا نہیں جا پا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان طاقتوں، شیطانی اور طاغوتی طاقتوں کا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔